بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارکر ٹی وی کے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت عثمانی یا سلطنت عثمانیہ کے عروج اور زوال کے اسباب اور تفصیل پر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں۔ خلافت عثمانیہ اسلامی تاریخ کی چوتھی بڑی خلافت تھی۔ اس میں تقریباً 642 سال تک 37 حکمران مسند آرائے خلافت ہوئے۔ پہلے 8 حکمران سلطان تھے، خلیفۃ المسلمین نہیں تھے۔ انہیں اسلامی سلطنت کی سربراہی کا اعزاز تو حاصل تھا، خلافت کا روحانی منصب حاصل نہ تھا۔ 9ویں حکمران سلطان سلیم اول سے لے کر 36ویں حکمران سلطان وحید الدین محمد سادس تک 30 حضرات سلطان بھی تھے اور خلیفہ بھی، کیونکہ خلافت عباسیہ کے آخری حکمران نے سلطان سلیم کو منصب و اعزاز خلافت کی سپردگی کے ساتھ وہ تبرکات نبوی بھی بطور سند و یادگار دے دیے تھے جو کہ خلفائے بنو عباس کے پاس نسل در نسل محفوظ چلے آ رہے تھے۔ 1 نومبر 1922 کو چونکہ مصطفیٰ کمال پاشا نے مغربی طاقتوں کی ایما پر ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کر کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین ششم کی اٹلی کے طرف ملک بدری کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ اس لیے اس نامبارک دن سلطنت ختم ہو گئی، البتہ خلافت اب بھی باقی تھی۔ سلطان وحید الدین ششم کی جلاوطنی کے بعد ان کے پہلے قریبی رشتہ دار عبد المجید آفندی کو آخری عثمانی خلیفہ بنایا گیا، مگر 30 مارچ 1924 کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلام دشمنی اور مغرب پروری کا ثبوت دیتے ہوئے اتاترک کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کر لیا۔ اسی طرح آخری خلیفہ جو سلطان نہ تھے، عبد المجید دوم کی اپنے محل سے رخصتی اور پہلے سوئٹزرلینڈ پھر فرانس جلاوطنی کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کے بعد خلافت عثمانیہ کے سقوط کا الگناک سانحہ بھی پیش آ گیا۔ محققین کے مطابق ان 37 حکمرانوں سے آخری 3 محض برائے نام حکمران تھے۔ اصل طاقت ان خفیہ قوتوں کے ہاتھ میں تھی جو سلطنت اور خلافت کے خاتمے کے درپے تھے، جنہوں نے جمہوریت کے سحر میں دنیا کو گرفتار کرنا تھا۔ وہ اچھے وقت کے انتظار میں ان کو برائے نام سامنے رکھ کر باغیں اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے تاکہ ان پر کسی قسم کا الزام نہ آئے اور زوال کی تمام وجوہات خود عثمانی حکمرانوں کے طرف منسوب ہو۔ سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے اسباب اور اتاترک جیسے دین دشمنوں کے برسر اقتدار آنے کے عوامل پر مختلف حضرات نے اپنے انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ ہم کہانی کو ذرا پیچھے جا کر 30ویں حکمران سلطان محمود دوم سے شروع کریں گے، کیونکہ زوال کا ظہور اگرچہ آخری 3 حکمرانوں سے ہوا تھا، مگر اس کی بنیاد اسی حکمران کے والد سلطان مصطفیٰ چہارم کے حرم میں ایک خاتون کے آنے سے ہوا تھے۔ اس داستان کے دوران وہ اسباب خود بخود سامنے آتے جائیں گے جو اس المناک سانحے کا دنیا میں ظاہری سبب ہے۔ آخر میں ہم ان اسباب کی واضح تعین اور ان کے خوفناک نتائج کی نشاندہی بھی کریں گے۔ اس داستان اور اس کے نتائج کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے اسباب آج بھی کئی اسلامی ممالک میں کھلے ڈلے پائے جاتے ہیں۔ کہانی بحر ظلمات کے پار واقع ایک گمنام جزیرے سے شروع ہوتی ہے۔ 1492 میں امریکہ کی دریافت کا تمغہ سجانے کے بعد 1502 میں کرسٹوفر کولمبس نے ویسٹ انڈیز کے مشرق میں ایک جزیرہ دریافت کیا۔
بحر ظلمات کے پار برے طلسمات کی تلاش میں سرگردان یورپیوں کے درمیان ان 9 دریافت جزائر پر قبضے کے لیے رساکشی جاری تھی۔ 1635 میں اس جزیرے کو فرانسیسی حکومت نے آباد کیا، لیکن برطانوی بھی حسب روایت وہاں پہنچ گئے۔ پھر کئی برسوں تک فرانس اور برطانیہ کے درمیان آویزش کے بعد اسے فرانس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ مارٹینیک کہلاتا ہے۔ 18ویں صدی کے وسط میں یہ جزیرہ کولمبس کے ساتھ آنے والی برادری کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہاں وہ کیا کر رہے تھے؟ ایسی دوشیزاؤں کی تربیت کر رہے تھے جس سے حسب منشا کام لے سکیں۔ مارٹینیک میں 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں جن کی فتنہ خیز کارروائیوں نے دنیا بدل کر رکھ دی۔ بڑی نوع انسان کے لیے ایک امتحان بن گئی۔ ان 2 کو 2 الگ الگ اہداف کی طرف بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا۔ ایک کا ہدف مشکل تھا، دوسری کا آسان۔ لیکن ان کو پوری تربیت دی گئی تھی کہ ان کو وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ ان میں سے ایک نیپولین کے پاس گئی تھی اور دوسری سلطان کے حرم میں داخل۔ ان میں سے ایک جوزفین تھی۔ یہ 1763 میں پیدا ہوئی۔ شاہ فرانس نیپولین بوناپارٹ کی بیوی بنی۔ جوزفین کا ہدف زیادہ دشوار نہیں تھا، اسے صرف فرانس پہنچنا تھا۔ پھر نیپولین تک رسائی مغربی اقدار کی وجہ سے آسان تھی۔ البتہ اس کی کزن میری مارتھا کا کام ذرا مشکل تھا۔ اسے ترک سلطان کے حرم میں پہنچنا اور مشکوک ہوئے بغیر رہنا تھا۔ یہ کام کافی مشکل تھا۔ نہ حرم تک آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا اور نہ اندر پہنچنے کے بعد مطلوبہ ہدف تک رسائی آسان تھی۔ حرم کے ارد گرد 4-5 میل تک حفاظتی اقدامات کیے جاتے تھے اور یہاں متعین تندخو پہرے دار جنہیں بوستان جی کہا جاتا تھا سخت قسم کا پہرا دیتے تھے۔ اس طرح غیر لوگوں کے حرم تک براہ راست رابطے کے امکانات ختم ہو جاتے تھے۔ البتہ ایک ایسی صورت تھی جو محفوظ بھی تھی اور یقینی بھی تھی۔ یہ صورت کیا تھی؟ جو لوگ حرم کے اندر نقب لگانا چاہتے تھے ان کا بھیجا ہوا ایک جاسوس لکھتا ہے، یونانی اور فرانسیسی خواتین بعض اوقات حرم میں بیگمات سے ملنے جاتی ہے۔ ان کے شوہر سوداگروں اور ترجمانوں کے روپ میں کلیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ خواتین یورپ کے نوادرات دکھانے اور فروخت کرنے کے بہانے حرم میں داخل ہوتی ہے۔ حرم کے بارے میں درست معلومات ایسے مواقع پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ اس طرح میں یہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوا ہوں۔ الغرض خاطر خواہ معلومات حاصل کرنے کے بعد 1784 کے قریب ایک خوبصورت 14 سالہ دوشیزہ استنبول میں لائی گئی۔ مختلف نسلوں کے ملاپ نے اسے تلسماتی حسن اور کشماتی ذہانت کا پیکر بنا دیا تھا۔ اس کے خیرہ کن حسن نے کسی کو بولی دینے کی جرت نہ کرنے دی۔ فروخت کنندہ ہر ایک کو بتاتا یہ لڑکی نئی سرزمین امریکہ میں آباد ہونے والے ابتدائی فرانسیسی یا ہسپانوی مہمجوں کی اولاد میں سے ہے۔ اسے قزاقوں نے اغوا کر لیا تھا، بعد ازاں ان سے بازیاب کرا لیا گیا۔ اس نے کبھی نہ بتایا اسے قزاقوں سے کس نے بازیاب کرایا۔ یہ لڑکی سلطان عبدالحمید اول کے دور میں بازار لائی گئی۔ آخرکار اس کے غیر معمولی فتنہ خیز حسن کی شہرت شاہی محل تک پہنچ گئی۔ فروخت کنندہ نے کسی اور کی بولی کو کامیاب ہونے دینا تھا، نہ سلطان کے حرم کے علاوہ کسی اور تک اسے جانے دینا تھا۔ اس 14 سالہ لڑکی کو حرم میں نقش دل کا نام دیا گیا۔ یہ نام پوری سلطنت عثمانیہ میں مشہور ہوا۔ جب نقش دل حرم میں داخل ہو گئی تو بڑا کھیل شروع کر دیا گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا حرم کے اندر سے جوابی معلومات حاصل کیسے کی جائیں۔
نقش دل کیا کر رہی ہے، اس نے مزید کیا کرنا ہے۔ معلومات کی برآمدگی اور ہدایات کی درآمدگی ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ مذکورہ بالا صورتحال میں یہ ناممکن تھا، لیکن برادری ہماری طرح جلد باز نہیں، لہذا ناممکن کے لفظ سے آشنا نہیں۔ جلد باز شخصی ممکن اور ناممکن کی تفریق میں پڑا رہتا ہے۔ تحمل مزاجی اور استقامت ایسی چیز ہے کہ ناممکن کے لفظ کو لغت سے خارج کر دیتی ہے۔ باورچیوں، خانساماؤں، خصوصی محافظوں اور خادموں کی شکل میں ماہر اور تجربے کار افراد کی حرم سلطانی میں بھرتی کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ رابطہ کاری اور پیغام رسانی کی ایک زنجیر تیار ہو گئی۔ انہیں 7-8 سال لگ گئے، لیکن انہوں نے تحمل کے ساتھ انتظار کیا۔ جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو مغرب نے تبصرہ کیا، بڑا کھیل ختم ہو گیا۔ یہ ایک حیرت انگیز جملہ تھا۔ کیا یہ ایک طنزیہ تبصرہ تھا یا پھر واقعی کوئی بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ اس لڑکی نے بہت جلد ترکی زبان سیکھ لی، شاید وہ پہلے سے جانتی تھی۔ اپنی مخصوص تربیت کے بنا پر اس نے سلطان کے دل میں اترنے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ 20 اگست 1785 کو اس نے ایک بچے کو جنم دیا، اس کا نام محمود رکھا گیا۔ بعد ازاں وہ محمود ثانی کے نام سے 30واں سلطان بنا۔ نقش دل کے بطن سے جنم لینے والے اس بچے کو اس کے بہت سارے بھائیوں اور چچا زادوں کی موجودگی میں تخت تک پہنچایا گیا۔ یہ محلاتی سازشوں سے پر ایک طویل داستان ہے، جس کا آغاز سلطان سلیم سوم کے تخت سے اتارنے سے ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے ینیچری سے زیادہ موزون کوئی نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ نقش دل نے ان کو ہاتھ میں لینا شروع کیا۔ ینیچری سلطنت عثمانیہ کا ایک خصوصی لشکر تھا۔ انہیں سلطان کی محافظوں کی حیثیت سے بھرتی کیا جاتا تھا۔ ینیچری بنیادی طور پر یتیم بچے تھے جن کی پرورش اور تعلیم و تربیت کسی مذہبی امتیاز کے بغیر سلطان کی سرپرستی میں کی جاتی تھی۔ انہیں بلوغت کے بعد مذہب کی حیثیت سے اسلام کی تعلیمات دی جاتی تھی، پھر نہایت اعلیٰ عسکری تربیت دینے کے بعد سلطان کے محافظ دستے میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ یہ محافظ براہ راست سلطان کے ماتحت اور صرف اس کے جواب دہ تھے۔ سلطان سے ان کی وفاداری اور ناقابل یقین بہادری نے انہیں عزت و وقار کی علامت بنا دیا تھا۔ اس بات نے نہ صرف انہیں فوج میں اعلیٰ مقام دلا دیا، بلکہ ان کی اطاعت اور اثر رسوخ میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا یہ لوگ بذات خود ہر سلطان کے لیے خطرہ بن گئے اور وہ پھر بادشاہ گر بن گئے۔ یہاں پہنچ کر ناظرین خود سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح محل کے اندر نقش دل کو پہنچایا گیا تھا، اسی طرح ینیچریوں میں کسی وفادار کو داخل کرنا ہی وہ منصوبہ ہو سکتا تھا جو دو طرفہ رابطوں کے لیے قابل عمل تھا۔ سلطان سلیم سوم اس امر کا ادراک کر چکا تھا کہ بادشاہ اگر قوتیں حرکت میں ہے، وہ ینیچریوں کی قوت کو تشویش کے نظر سے دیکھتا تھا اور ان کے تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نئی پیادہ فوج بنائی، اسے نظامی کیڈٹس یا نیو آرڈر کہا گیا۔ اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ نقش دل جو پس پردہ بیٹھی طاقت کا کھیل کھلوا رہی تھی کا داؤ چل گیا۔ اس نے ینیچری کے ایک سردار سے پینگے بڑھا کر ینیچریوں کو حسب منشا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ نقش دل بظاہر ایک ینیچری علی آفندی سے ملی جو البانیہ کے گھوڑوں کے سوداگر کا بیٹا اور وینشینس عیسائی تھا۔ علی آفندی کرفو کا رہنے والا تھا۔ اس کے ذریعے آہستہ آہستہ نقش دل نے ینیچریوں کو حسب منشا استعمال کرنے کا راستہ پیدا کر لیا۔ ینیچری بادشاہ گر تھے اور برادری اپنے لوگوں کو اس بات کی خصوصی تربیت دیتی تھی کہ وہ بادشاہوں کو نہیں بادشاہ گروں کو قابو کریں۔ نقش دل نے ہر حال میں اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھایا
اور آخرکار سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کرنا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنا نہیں ترک سلاطین کا بیٹا سمجھتی تھی، وہی سلاطین جن کے حرم میں اسے خصوصی اہداف کے تحت داخل کیا گیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اس سے اچھا سلوک کیا تھا۔ سلطان سلیم معزول کر دیا گیا، اسے 28 مئی 1807 کو تخت سے اتار کر قید کر لیا گیا۔ یہ کام ینیچریوں نے کیا جو طاقتور عثمانی رجمنٹ تھے۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا